بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسز سمینہ بطول، گورنمنٹ سیکنڈری انسٹیٹیوٹ فار دی بلائنڈ، شیراوالا گیٹ، لاہور سے۔ میں اردو کی جماعت نہم کی درسی کتاب کی مشقیں حل کرنے جا رہی ہوں۔ پہلا سبق ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی، اور یہ سبق لیا گیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، مختصر جواب دیں، جس میں نمبر 1 ہے، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ قریش مکہ نے دعوت حق کے جواب میں تلواریں نکال لیں اور اسلام کو مٹانے کے درپے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانے کا عزم فرمایا۔ اس سفر کو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ جواب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی۔ سوال نمبر 3، حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ جواب، حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ سوال نمبر 4، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا، مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ جو قول ہے، اس کو آپ انورٹڈ کوماز، جس کو اردو میں واوین کہا جاتا ہے، اس کے اندر لکھیں گے۔ اگلا سوال ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں؟ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ اگلا سوال ہے، قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لانے کا انعام 100 اونٹ مقرر کیا۔ آخری سوال ہے، سراقہ بن جہشم کیسے طائب ہوا؟ سراقہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ اس نے ترکش سے تیر نکال کر فال نکالی تو حملہ نہ کرنے کی فال نکلی، لیکن 100 اونٹوں کے انعام کے لالچ میں دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھا۔ اس بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، گھوڑے سے اترا اور فال نکالی، اب بھی وہی جواب تھا۔ اس سے اسے یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ دنیاوی نہیں ہے، توبہ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور امن کی تحریر کی۔ سوال نمبر 2 ہے، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ اس میں خالی جگہ میں کے بعد اس نے 4 ہمیں آپشنز دی ہوئی ہیں، آپ نے چاروں آپشن سن کر پھر اس کا درست جواب لگانا ہے۔ پہلی خالی جگہ ہے، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان ڈیش کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ آپشنز ہیں مکہ، مدینہ، طائف یا یمن۔ درست جواب ہے مدینہ۔ نبوت کا ڈیش سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مدینے پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ آپشنز ہیں 12واں، 10واں، 13واں، 15واں۔ درست جواب ہے 13واں۔ نمبر 3، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی ڈیش جمع تھیں۔ آپشنز ہیں تلواریں، امانتیں، کھجوریں، نعمتیں۔ درست جواب ہے امانتیں۔ اگلی خالی جگہ ہے، اس جناب ڈیش کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست جواب ہے جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلی ہے، ڈیش سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، حضرت عمر، حضرت زید، حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم۔ درست جواب ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ اگلی خالی جگہ ہے، اسی طرح ڈیش راتیں غار میں گزاری، 3، 4، 5، 7۔ درست جواب ہے 3۔
سوال نمبر 3 ہے درج ذیل بیانات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اگر درست ہے تو آپ نے اس کا ٹک کر دینا ہے، اگر غلط ہے تو آپ نے اس کو کراس لگا دینا ہے۔ پہلا جملہ ہے دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، یہ درست ہے۔ دوسرا، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان حبشہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، یہ غلط ہے۔ نمبر 3، نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مدینے پہنچ چکے تھے، یہ درست ہے۔ سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی، یہ غلط ہے۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، درست۔ فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا، درست۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام رات گئے بکریاں چرا کر لاتا، درست ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں، غلط ہے۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی، درست ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ میں سے ملائیے۔ کالم الف کے الفاظ ہیں دارالامان، دیانت، قتل گاہ، ہماتن، تلوار۔ کالم بے کے الفاظ ہیں جھنکاریں، فرش گل، چشم انتظار، امانت، مدینہ۔ پیارے بچوں، اس سوال کو حل کرنے کے لیے آپ نے ایک نیا کالم بنانا ہے جس کا عنوان ہوگا کالم جیم۔ آپ نے کالم الف کی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے کالم بے میں سے متعلقہ الفاظ چن کر کالم جیم میں لکھنے ہوں گے۔ جیسے کالم الف کا پہلا لفظ تھا دارالامان، آپ نے کالم بے میں سے اس کے متعلقہ ملتا جلتا جو ہے وہ ہے مدینہ، آپ نے کالم جیم میں سب سے اوپر مدینہ لکھ دینا ہے۔ دوسرا ہے دیانت، کالم بے سے ہم نے چنا اس کے متعلق امانت، جو کہ آپ کالم جیم میں لکھیں گے۔ اگلا ہے جی قتل گاہ، کالم بے سے چنا ہم نے فرش گل۔ اس کے بعد ہے ہماتن، اور کالم بے سے ہم نے منتخب کیا چشم انتظار، اس کو آپ کالم جیم میں تحریر کریں گے۔ لاسٹ ہے جی تلوار، اس سے متعلقہ ہے جھنکاریں۔ یہاں پہ ہمارا سوال نمبر 4 مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5 جو ہماری درسی کتاب میں دیا گیا ہے وہ ہے سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ تحریر کریں۔ یہاں پہ میں خلاصہ ریکارڈ نہیں کروں گی۔ سوال نمبر 6 ہے درج ذیل الفاظ و تراکیب کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ اعراب ہوتا ہے کہ آپ نے زبر، زیر، پیش، جزم، شد، مد کے ذریعے الفاظ کا صحیح تلفظ بیان کرنا ہوتا ہے۔ پہلا لفظ ہے حافظ عالم، ہے پہ زبر آئے گی، فے کے نیچے زیر آئے گی، زوئیں کے نیچے بھی زیر آئے گی۔ عالم عین کے اوپر زبر آئے گی، لام پہ بھی زبر اور میم پہ جزم۔ دوسرا لفظ ہے وجود اقدس، واو پہ پیش، جیم پہ پیش، دوسرے واو پہ جزم، دال کے نیچے زیر، اقدس الف کے اوپر زبر، قاف پہ جزم، دال پہ زبر اور سین پہ جزم۔ دارالامان، دال پہ زبر، رے پہ پیش، لام پہ جزم، الف پہ زبر، میم پہ زبر اور نون پہ جزم۔ اگلا لفظ ہے قبائل، کاف پہ زبر، بے پہ بھی زبر، حمزہ کے نیچے زیر اور لام پہ جزم۔ اس کے بعد ہے محاصرہ، میم پہ پیش، ہے پہ زبر، سواد پہ بھی زبر، رے پہ بھی زبر اور گول ہے پہ جزم۔ عداوت، عین پہ زبر، دال پہ زبر، واو پہ زبر، تے پہ جزم۔ بوسہ گاہ خلائق، بے پہ پیش، واو پہ جزم، سین پہ زبر، ہے پہ جزم۔ گاہ، گاف پہ زبر، ہے کے نیچے زیر، خلائق، خے پہ زبر، لام پہ زبر، حمزہ کے نیچے زیر اور بڑے کاف کے اوپر جزم۔ قتل گاہ، کاف پہ زبر، تے پہ زبر، لام پہ جزم، گاہ، گاف پہ زبر اور ہے پہ جزم۔ فرش گل، فے پہ زبر، رے پہ جزم، شین کے نیچے زیر، گل، گاف پہ پیش، لام پہ جزم۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے درج ذیل کے معنی لکھیے اور جملوں میں استعمال کریں۔
ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ جملہ بنائیں گے جملہ آپ کا معیاری ہونا چاہیے اور ایسا جملہ ہونا چاہیے جس میں کوئی معلومات ہو. ہم، ہمارا، ہمیں سے کوئی جملہ، کسی بھی جملے کا آغاز نہ کیجیے کیونکہ اس سے آپ کے معیار پہ فرق آئے گا. اس میں جن الفاظ کے ہم نے جملے بنانے ہیں، پہلا ہے دعوت حق. دعوت حق کا معنی ہوتا ہے حق کی دعوت. اس کا جملہ ہے جی، قریش نے دعوت حق کے جواب میں تلواریں نکال لی. دوسرا ہے لفظ ہدف. ہدف ہمیشہ گولہے سے لکھا جائے گا. اس کا معنی ہے نشانہ. ہمارے میزائل اپنے ہدف پر پہنچنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، یا پاکستانی میزائل اپنے ہدف پر پہنچنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. اس کے بعد ہے معیوب. معیوب کا معنی ہوتا ہے عیب والا، برا. کسی کو برے القاب سے پکارنا معیوب ہے. اس کے بعد ہے ترکش. کا معنی ہے تیر دان یا تیر رکھنے کا خول. پرانے زمانے میں سپاہی ترکش سے تیر نکال نکال کر دشمن پر پھینکتے تھے. آخری لفظ ہے خون بہا. خون بہا کا معنی ہوتا ہے خون کی قیمت، وہ مال اور نقدی جو مقتول کے وارث بعوض خون لیں. مقتول کے وارث قاتل سے 2 کروڑ بطور خون بہا لینے پر راضی ہو گئے. سوال نمبر 8 ہے جمع کے واحد اور واحد کے جمع لکھیں. یعنی اس نے ہمیں الفاظ ملا جلا کر دیے ہیں، ہمیں اس میں سے ڈھونڈنا ہوگا کہ کون سا لفظ واحد ہے اور کون سا جمع. پہلا لفظ ہے ہدف. ہدف واحد ہے. دوسرا ہے جھنکاریں. جھنکاریں جمع ہے. ہدف کی جمع ہوتی ہے اہداف اور جھنکاریں کی واحد ہوتا ہے جھنکار. تیسرا لفظ ہے رائیں. اس میں اینڈ میں نون گنہ آئے گا. رائیں جمع ہے، اس کی واحد ہوتی ہے رائے. اگلا لفظ ہے زنجیر. زنجیر بھی واحد ہے، اس کی جمع ہے زنجیریں. آخری لفظ ہے قبیلہ. یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے قبائل. اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے درج ذیل اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کریں. اس میں ہمیں ایک پیراگراف دیا جائے گا جو کہ ہماری درسی کتاب سے ہی لیا جائے گا. اس میں ہمیں سبق کے مصنف کا نام بتانا ہوگا، اس کے سبق کا عنوان بتانا ہوگا اور تھوڑا سا حوالہ دینا ہوگا کہ اس سے پہلے، اس پیراگراف سے پہلے اس سبق میں کیا بات ہو رہی تھی. تو اس میں جہاں پہ جو ہمیں پیراگراف دیا گیا ہے وہ ہے اس بنا پر جناب امیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلا کر فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا. یہ سخت خطرے کا موقع تھا. جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب گاہ قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا. اس میں ایک چیز میں بتانا بھول گئی کہ آپ نے مشکل الفاظ کے بھی معنی لکھنے ہوں گے. پیپر میں کچھ الفاظ جو مشکل ہوں گے ان کو خط کشیدہ کیا گیا ہوگا. آپ نے 3 چیزیں بیان کرنی ہوں گی. نمبر 1 سبق کا نام، نمبر 2 مصنف کا نام اور نمبر 3 آپ نے مشکل الفاظ کے معنی دینے کے بعد آپ نے اس کے سیاق و سباق کے حوالے سے اس کی تشریح کرنی ہوگی. اب ہم سبق کے عنوان کی طرف جاتے ہیں. تو یہ سبق لیا گیا ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی. آپ نے پیپر میں ہیڈنگ دے کر ان کا نام لکھنا ہوگا، سبق کا بھی اور مصنف کا بھی. اس کے بعد تیسری آپ ہیڈنگ دیں گے مشکل الفاظ کے معنی، جس میں ہے بستر خواب. بستر خواب کا معنی ہے سونے کا بستر. اس کے بعد ہے قتل گاہ، قتل کرنے کی جگہ. پھر ہے فاتح خیبر، خیبر کو فتح کرنے والے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ مراد ہیں ان سے. فرش گل، پھولوں کا فرش. اب اس کی سیاق و سباق بتاتے ہیں. یہ اقتباس سبق کے شروع والے اس حصے سے لیا گیا ہے جس میں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پس منظر بیان کیا گیا ہے. جب مکہ کی سرزمین مسلمانوں پر تنگ کر دی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ قتل کی سازش تیار کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کے حکم سے ہجرت کا عزم کر لیا۔ ہجرت کی رات بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کی تاکید فرمائی۔ اس اقتباس کے بعد والے پیرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے روانگی اور غار ثور میں قیام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور دعوت حق کے جواب میں تلواریں نکال لیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمان مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس سے کفار بھڑک اٹھے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور رات کو گھر کا محاصرہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم مل چکا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی امانتوں کو واپس کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا، میں آج مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہوں۔ میرے پاس کفار کی جو امانتیں پڑی ہیں ان کی واپسی کے لیے آپ کو یہ حکم کرتا ہوں کہ آج میرے بستر پر میری چادر لپیٹ کر سو رہو تاکہ کفار کو میرے چلے جانے کا شک نہ پڑے۔ صبح یہ سب امانتیں ان کے مالکوں کو واپس کر دینا۔ یہ بہت خطرے کا موقع تھا کیونکہ کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونا گویا یقینی موت تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ قریش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر، شجاع اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی تھے۔ وہ قلعہ خیبر فتح کرنے والے تھے۔ کفار کے اس ارادے سے ذرا بھر نہیں گھبرائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ان کے لیے پھولوں کی سیج تھا۔ ان کا ایمان، شجاعت اور دلیری بہت ہی بلند درجے پر تھی۔ دنیاوی خوف و خطر ان کے لیے کوئی وجود نہ رکھتے تھے۔ سوال نمبر 10 ہے، یہ آخری سوال ہے اس سبق کا۔ درج ذیل تراکیب کے معنی لکھیے۔ پہلا ہے آستانہ مبارک، اس کا معنی ہے مبارک دروازہ، مبارک چوکھٹ۔ دوسرا ہے فرش گل، پھولوں کا فرش۔ پھر ہے بوسہ گاہ خلائق، جس کا معنی ہے جہاں مخلوق بوسہ دیتی ہے۔ اس کے بعد ہے گراں بہا، اس کے معنی ہے قیمتی۔ اور آخری لفظ ہے ہماتن چشم انتظار، اس کا معنی ہوتا ہے پورے وجود کا انتظار کرنے والی آنکھ بن جانا۔ اس کے بعد جو ہماری بک کے درسی کتاب کے مشق ہے وہ تو یہاں پہ مکمل ہو جاتی ہے، لیکن کچھ معروضی سوالات ہیں جن کو میں ریکارڈ کرنا مناسب سمجھتی ہوں۔ پہلا ہے دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سنائی دے رہی تھیں۔ آپشن ہے تلوار کی جھنکاریں، حق کی آوازیں، لوگوں کی صدائیں یا جانثاروں کی آوازیں۔ درست جواب ہے تلوار کی جھنکاریں۔ دوسرا ہے دارالامان سے مراد ہے مکہ، مدینہ، طائف یا یمن۔ درست جواب ہے مدینہ۔ اکثر صحابہ مدینہ کب پہنچ چکے تھے؟ نبوت کے 12ویں سال، 13ویں سال، 14ویں سال یا 10ویں سال۔ درست جواب ہے نبوت کے 12ویں سال۔ نمبر 4، قریش نے دیکھا کہ وہاں اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ وہاں سے مراد مکہ، طائف، مدینہ یا بدر۔ درست جواب ہے مدینہ۔ اگلا سوال ہے قریش نے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا تھا، صبح صادق سے، شام سے، جھٹپٹے سے یا آدھی رات سے؟ درست جواب ہے جھٹپٹے سے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی جمع کرا رکھی تھیں، زریں، تلواریں، وصیتیں یا امانتیں؟ درست جواب ہے امانتیں۔ نمبر 7، ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کون سویا؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت زید، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو درست جواب ہے آپشن ڈی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ نمبر 8، فاتح خیبر سے مراد ہے حضرت خالد بن ولید، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم؟ تو درست جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 9، مکہ تو مجھ کو تمام سے زیادہ عزیز ہے، یہ تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر فرمائے؟ فتح مکہ کے وقت، جنگ بدر کے وقت، ہجرت مدینہ کے وقت یا ہجرت الوداع کے وقت؟ درست جواب ہے ہجرت مدینہ کے وقت۔ نمبر 10، ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں گزاری، غار ہرا میں، غار ثور میں، جبل رحمت میں یا میدان عرفات میں؟ تو درست جواب ہے غار ثور۔ نمبر 11، غار ثور میں کھانا لے کر کون جاتا تھا؟ حضرت عائشہ، حضرت اسما، حضرت خدیجہ یا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ درست جواب ہے حضرت
اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 12، قریش نے کتنے اونٹوں کا انعام مقرر کیا تھا؟ 100، 200، 300 یا 50؟ درست جواب ہے 100۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو امن کی تحریر لکھ کر دی؟ عامر بن فہیرہ کو، سراقہ بن جہشم کو، ابو سفیان کو یا ولید کو؟ درست جواب ہے سراقہ بن جہشم۔ نیکسٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ 12ویں سال، 13ویں سال، 14ویں سال یا 10ویں سال؟ درست جواب ہے 13ویں سال۔ آخری آپشن ہے، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہما کون تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی؟ درست جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی۔ یہاں پہ ہمارا پہلا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔